آپ لوگوں کے پاس 2-3 دن موجود ہے. 3 دن کے اندر آپ لوگوں نے ان کے اوپر حملہ کرنا ہے. ہمیں ان کا میڈیا چیختا چلاتا ہوا لاشیں دکھائی دیتا ہوا نظر آئے یہ پاکستان نے مارے. اگر یہ نہیں کر سکتے اپنے ہاتھوں میں پہن لے چوڑیاں, ہمیں دے دے ویپن, ہم جانے اور ہمارا کام جانے. اس کے بعد ہمارے پاس دنیا کے نمبر 1 نیوکلیر پاورز ہمارے پاس ہیں. شاہین عبدالی, غزالی, یہ غزنوی, یہ کہاں پہ گئے؟ یہ ایک چلا نا جب انڈیا کے اوپر بھائی, میں کہتا ہوں انڈیا چپ کر کے آگے. ان کے پاس کون سی ہیں مجھے بتاؤ. سر ان کے پاس کچھ 100 ہوں گے, ہمارے پاس 170 پلس. چیختا ہوا چلاتا ہوا ہمیں جو ہے وہ آگ بگولا ہوتا وہ آگ میں جلتا ہوا دہلی چاہیے. ہمیں ان کے مندر چاہیے. اس طرح کا کھیل اب نہیں چلے گا کہ ہم لوگ تو اوپن وار کر دی نا. یہ کوئی چیز نہیں ہے. ہیلو فرینڈ, میں شائلہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں نائلہ پاکستانی نیشن. آج کا جو روڈ شو ہے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ ہم بات کریں گے کچھ ان خبروں کی جو آپ تک پہنچانا بہت زیادہ ضروری ہے. ہم بات کریں گے پاکستان کے عوام اور اس کے ساتھ ساتھ آزاد کشمیر کے لوگوں کو بھی آج اپنے شو میں پارٹیسپیٹ کروائیں گے کہ اس وقت آزاد کشمیر میں کیا حالات ہے. لیکن بڑی خبر جو آپ کو چینل پہ دینے جا رہے ہیں, مولانا مسعود اظہر کے فیملی کے 10 ممبر, اس کے ساتھ ساتھ 4 ادر کلنگ کی بھی جو ہے بات سامنے آ گئی ہے کہ انڈیا نے جو کل رات میزائل سٹرائک کیا پاکستان میں, اس میں جو ہے مولانا مسعود اظہر کی فیملی کو ٹارگٹ کیا گیا اور 10 ممبر جی اس وقت جو ہے اپنی جان کی قربانی دے چکے ہیں. اور پاکستانی عوام کا بھارت کے ان میزائل اٹیک کے اوپر کیا رسپونس ہے, اس وقت پاکستان کی عوام بھارت سے کیا چاہتی ہے, پاک آرمی سے کیا چاہتی ہے, اور جو میزائل گرنے کی خبریں تھی اس کے اوپر پاکستانی عوام کا کیا ریئیکشن ہے, کیا یہ ریئل تھی فیک تھی, اس کے اوپر بات کریں گے. کچھ ریئیکشن بڑے سویر ہوں گے, کچھ بڑے پولائٹ ہوں گے, تو عوام کی طرف بڑھتے ہیں اور جانتے ہیں. پہلے تو میں ایک بات کہوں گا کہ انڈیا نے جو اٹیک کیا ہے وہ چھپ کے نہیں کیا. آج سے 3 دن پہلے وہ اپنی لائیو چینلز کے اوپر ایک ایک چیز کو ڈکلیئر کر رہے تھے, لوکیشن دے کے کہ ہماری جو جوان ہیں وہ اس جگہ کو ٹارگٹ کریں گے. اس میں 3-4 سوال پیدا ہوتے ہیں کہ ہمارا ایئر سسٹم اتنا خراب کیوں تھا, رڈار ایک بھی میزائل اینٹی سیپٹ نہیں ہوا, کیوں؟ ہمارے رڈار جو تھے وہ کہاں تھے, ہمارا زمینی سسٹم کہاں تھا. اگر زمینی ہوا ہے تو پھر زمینی سسٹم جو ہم لوگ اتنے بڑے دعوے کرتے ہیں کہ ہمارا زمینی سسٹم اتنا تیز ہے, ہم کسی جہاز کو کسی میزائل کو انٹر نہیں ہونے دیتے. اگر یہ فضائی اگر تھا تو مجھے بتائیں کہ ہمارا فضائی سسٹم اتنا خراب کیوں ہے کہ انہوں نے 9 حملے کیے, ٹھیک ہے, کشمیر سمیت انہوں نے پاکستان میں 9 حملے کیے اور وہ ان کو ناکام نہیں بنا سکے. اور ہم نے زبانی کلامی صرف سنا ہے کہ فلانا طیارہ گر گیا, فلانا طیارہ گر گیا, فلانا طیارہ گر گیا. ہمارے نہتے بچیوں کو, ہماری ماؤں کو اور ہمارے بیٹوں کو شہید کیا گیا ہے. یہ طیاروں سے ہمیں کام نہیں چلتا. انہوں نے ہماری مسجدوں کو شہید کیا, ہمارے بچوں کو شہید کیا. اس کے بدلے میں ہمیں ان کا دلی چاہیے, ہمیں ان کے مندر چاہیے, ہمیں چیختا ہوا دلی چاہیے. اس سے ہم گزارا نہیں کریں گے کہ مذمت کر دی. 3 جہاز ہم نے گرا دیے, کہاں پہ گرا دیے, پرانی تصاویر لگا کے گرا دیے. ہم لوگ کوئی بچے, دودھ پیتے بچے, ہم لوگ ان چیزوں پہ یقین کر لیں گے؟ ہمیں چیختا ہوا چلاتا ہوا ہمیں جو ہے وہ آگ بگولا ہوتا وہ آگ میں جلتا ہوا دہلی چاہیے. ہمیں ان کے مندر چاہیے. اس طرح کا کھیل اب نہیں چلے گا کہ ہم لوگ تو اوپن وار کر دی نا. یہ کوئی چیز نہیں ہے. انڈیا نے تو اوپن وار کر دی نا, اس نے تو سرے عام میزائل داغے نا, کوئی چوری چھپے والی بات. ہاں تو یہی تو میں میزائل بھی داغ اور ویڈیو بھی بنا کے اپنے چینلز پہ دیکھیں, ویڈیو تو وہ وہی بنا رہے ہیں جو ہمارے پاکستانیوں نے بنائی, وہی چلا رہے ہیں. پر سوال یہ ہے کہ ہم صرف اتنی چیز کہنا چاہتے ہیں کہ اگر انڈیا ہمیں یہ آنکھیں دکھا رہا ہے کہ ہمارے ملک میں وہ گھس کر ہماری 9 جگہوں کو, ہماری مسجدوں کو وہ شہید کرتا ہے, تو آپ بتائیں ہم ایز اے مسلمان ہماری غیرت مر گئی ہے؟ آپ بتائیں. اگر یہ لوگ نہیں لڑ سکتے, میں سر عام دعویٰ, میں نے آپ کو پہلے بھی انٹرویو دیا, ہم آزاد کشمیر سے, یہ ہمیں جنگی ویپنز دیں, خدا کی عزت کی قسم ہم بارڈر پار کر کے اگر دلی میں گھس کے ہم لوگوں نے نام مارا, ہمارا نام کشمیری نہیں, ہمارا نام کوئی اور رکھ دیجئے گا. یہ لوگ ہاں ایسی بات تو تیار ہے, لیکن جنگ اگر اس خطے میں ہو جاتی, جیسے بھارت نے ایک بڑا زوردار حملہ کیا, ابھی کتنے گھنٹے میں 24 گھنٹے کے قریب وقت ہونے والا ہے, اس طرح کا کوئی اٹیک پاکستان کی جانب سے وہاں نہیں ہوا, اس کا مطلب پاکستان آج بھی پیس چاہ رہا ہے. دیکھیں, میں نے اب رانا ثناء اللہ کا وہ دیکھ رہا تھا ایک کلپ جو ابھی اسمبلی جاتے ہوئے اس نے بیان دیا ہے, کہہ رہے جی انہوں نے ہمارے اوپر سٹرائک کی, ہم نے بھرپور جواب دے دیا, اب اگر وہ دوبارہ کریں گے تو پھر ہم دوبارہ جو ہے نا اس کے بارے میں سوچیں گے. دوبارہ کرنا ہے, انہوں نے ٹارگٹ اچیو ہو گیا بھائی. جو جگہ انہوں نے بولی تھی ہم نے یہ حملہ کرنا ہے, انہوں نے وہیں پہ کیا.
ان کا ٹارگیٹ تو اچیو ہو گیا, ان کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا, پہلگام کا بدلہ وہ کہہ رہے لے لیا. میں ایک چیز, پہلی بات ہے پہلگام کا جو اٹیک ہے وہ ثابت ہوتا ہی نہیں ہے کہ پاکستان ابھی کوئی ایویڈنس نہیں کوئی ہے, ایویڈنس ہے ہی نہیں کہ وہ پاکستان نے کیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مودی جو ہے وہ اپنی ناکامی کو وہ ثابت کرنے کے لیے اس نے جو ہے نا وہ پہلگامہ کا اٹیک پاکستان کے اوپر لگایا. اور اس کے بعد میں صرف ایک چیز سے اختلاف ہے میرا کہ کیا ہماری غیرت مر گئی ہے, کیا ہم اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ ایک انڈیا کے جو ہے وہ انڈیا میں بیٹھ کر 9 میزائل ہم پاکستانیوں پر کشمیریوں پر وہ داغتے ہیں. اس کے بعد ہماری مسجدوں میں قرآن پاک بھی موجود ہوتا ہے, مسجد میں ہم عبادت کرتے ہیں. ہم اس کے بعد وہ ہم سے زیادہ اس سے زیادہ وہ ہم پر اٹیک نہیں کر سکتے. ہماری آخری جو حد تھی اس پر بھی اس نے اٹیک کر دیا. میں صرف ایک ہی مطالبہ کروں گا, اگر تم لوگ نہیں لڑ سکتے, تم لوگ نہیں مار سکتے, ویپنز ہمارے حوالے کرو. اگر تمہیں جلتا ہوا دلی نظر نہ آیا, ہمارا نام چینج کر دینا. بس ہم اتنا کہتے ہیں. ہاں, ہم صرف اتنا کہیں گے. ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ ایک آپ لوگوں کے پاس 2-3 دن موجود ہیں, 3 دن کے اندر آپ لوگوں نے ان کے اوپر حملہ کرنا ہے. ہمیں ان کا میڈیا چیختا چلاتا ہوا, لاشیں دکھائی دیتا ہوا نظر آئے کہ یہ پاکستان نے مارے. اگر یہ نہیں کر سکتے, اپنے ہاتھوں میں پہن لے چوڑیاں, ہمیں دے دے ویپن, ہم جانے اور ہمارا کام جانے. اس کے بعد مطلب جو ایئر کرافٹ کی خبریں آ رہی ہیں وہ سیٹسفیکٹری نہیں ہے. یہ کس چیز, کون سی سیٹسفائی, آپ مجھے بتائیں. ہماری نیوز پہ چل رہا ہے 26 شہید ہو گئے, بچیوں کے جنازے پڑے جا رہے ہیں. انڈیا میں کوئی دکھائی دے رہا ہے؟ کیوں نہیں دکھائی دے رہا ہے؟ ہم اس طرح کا جواب چاہتے ہیں کہ انڈیا جتنا مرضی چھپائے پھر بھی اس کی میڈیا کو چیخنا پڑے کہ یہ دیکھو جی ہمارے نوجوان مر گئے, یہ دیکھو ہمارے مندر جو ہیں وہ ختم کر دیے گئے. ہم لوگ ایسا جواب چاہتے ہیں کہ انڈیا کا میڈیا سرعام یہ بولے کہ مندر ہمارے ختم کر دیے گئے. کس نے کیے؟ پاکستان نے کیے. وہ بتائیں ان کی فورسز میں بندے جو ہیں وہ ہلاک ہو جائیں, کس نے کیے؟ پاکستان نے کیے. ہم ایسا جواب چاہتے ہیں. میں نے تو دہشت گردوں کو نشانہ بنایا ہے, وہاں پر لشکر طیبہ کو نشانہ. میں نے تو کسی سیویلین پہ اٹیک ہی نہیں کیا, میں نے تو عام شہریوں کو نقصان ہی نہیں پہنچایا. میں کچھ بول دوں گا, کیمرہ لگا ہوا ہے, لیکن یہ ہے کہ نہیں یہ جو بچی شہید کی گئی ہے, یہ دہشت گرد تھی. آپ مجھے بتائیں کشمیر میں جو سیویلین جو ہیں وہ 3 سیویلین شہید کیے گئے, وہ کیا وہ دہشت گرد تھے؟ سیویلین پہ حملہ کرنا اس کا مطلب ہے اٹس اے کلیئر وار. دیٹس اٹ, اٹس اے کلیئر وار. آپ لوگوں کو وار کا جواب وار سے دینا ہوگا. اگر نہیں کر سکتے تو چوڑیاں پہن کے بیٹھ جائیں, ویپن ہمارے حوالے کر لیں, غوری ہمارے حوالے کر لیں. بس اس کے بعد انڈیا جانے, دلی جانے اور کیا سے کیا جانے, ہم لوگ دیکھتے ہیں اس کو کیسے اڑا کے رکھتے ہیں. سمپل سی بات ہے. دیکھیے عوام کا یہ کہنا ہے کہ یہ ایئر سٹرائک نہیں ہے, یہ انڈیا کی جانب سے کھلی وار ہے. وار کا بدلہ وار ہوگا, جان کا بدلہ جان ہوگا, مسجد کا بدلہ مندر ہوگا. یہ ایئر کرافٹ سے پاکستانی بول رہے ہیں ہم سیٹسفائی نہیں ہے. اگر بھارت نے حملے میں پہل کی ہے تو اختتام پاکستان کی جانب سے ہونا چاہیے. آپ میں سے کوئی اور بات کرے گا؟ آپ بات کرو گے؟ آپ کرو گے بات کرو نا, سب سننے آگے ہیں, ان سے بھی جانیں گے تاکہ وہ آڈینس جو اوورسیز ہے, جو ملک سے باہر ہمیں دیکھ رہے ہیں, انہیں پتا چلے. خیر ٹھیک ہے, اوکے, بھاگو نہیں. ٹھیک ہے. حال تو بڑی سخت ہے آج کل, اور آئی تھنک سب پورا پاکستان بلاک ہوا ہے. تو ہمیں تو یہ کرنا چاہیے کہ پرامن رہنا چاہیے, لیکن انڈیا والے زیادہ مستی کر رہے ہیں. اچھا پھر تو پرامن رہنا چاہیے لیکن نہیں ہو رہے, تو ان کا سبق دینا چاہیے. میں کہ پاک آرمی کو ایکشن لینا چاہیے. تو دیٹس اٹ. کیا ایکشن لینا چاہیے پاک؟ انڈیا نے تو میزائل داغے ہم پر, ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سیم ٹو سیم جیسے انہوں نے کیا اس طرح ہمیں کرنا چاہیے. تو اتنے گھنٹے گزر کے کیوں نہیں کیا؟ کچھ میزائل انڈیا پہ چھوڑ دینے چاہیے تھے نا. یہ ہماری غلطی ہے, یہ ہماری کمی ہے, ہماری کمزوری ہے. اس کو کرنا چاہیے, یہ فائر کرنا چاہیے, سارا کچھ کرنا چاہیے. میزائل نہیں, یہ اٹامک بم بھی پہننا چاہیے. آپ کیا کہیں گے کہ انڈیا کے میزائل تو آگے پاکستانی میزائل انڈیا میں ابھی تک کیوں نہیں پہنچے؟ دیکھیں جی, ڈیفینیٹلی ان کو بھی جواب تو دینا چاہیے, اور ہم بھی یہی اسی امید سے کہ ہماری جو آرمی کے سربراہ ہیں وہ کب ان کو جواب دیں گے. یہ جو ایئر کرافٹ گرنے کی خبریں ہیں, کہیں ریئل ہے تو کہیں فیک ہے, یہ کیا انف آنسر ہے؟ دیکھیں کچھ سامنے تو کوئی چیز آ نہیں رہی, تو ہمارے بھی دماغ میں یہی ہے کہ یار یہ فیک نیوز ہے, یہ وہ ہے. تو اب دیکھیں سامنے آئے گا تو ساری چیزیں پتہ چلیں گی. ٹھیک ہے, آپ کیا کہیں گے؟ انڈیا اور پاکستان کی جنگ کو جو مذاق بنا رہے تھے
کل رات جو ہے 9 سٹیز کو انڈیا کے میزائل نے ہٹ کیا ہے، جس میں عام پاکستانیوں کی بھی شہادتوں کی خبر آ رہی ہے، اور اس وقت جو ہے 48 گھنٹوں کے لیے پاکستان کے اندر ایمرجنسی نافذ ہے، اسکول کالجز آج بند رہے ہیں، اور اس طرح جو ہے سوشل میڈیا کہہ رہا ہے کہ ہم نے بھی منہ توڑ جواب دی ہے، لیکن انڈیا میڈیا کی طرف سے ایسی کوئی چیز نہیں آ رہی سامنے۔ ہم تو جی سکون کی نیند سوئے ہوئے تھے، پھر ہمیں صبح اٹھ کے ہم نے خبریں دیکھی، کیا پہلے ہم آ رہے تھے، پھر بعد میں پی آئی اے کی ایئر فورس گئی ہے، انہوں نے جہاز گرایا، پاکستان ایئر فورس کی، پھر انہوں نے جا کے جہاز گرایا، یہ ہم نے دیکھا اپنی آنکھوں سے، ہمیں کچھ نہیں دیکھا، ہم سو رہے تھے۔ اچھا، اپنی آنکھوں سے کچھ نہیں دیکھا، سو رہے تھے۔ اور یہ بتاؤ، اب یہ ٹینشن جنگ بڑھے گی مزید، پاکستان کی جانب سے بھی اس طرح کا حملہ ہوگا جس طرح انڈیا نے کیا، یا پھر جو ہے پیس کو پروموٹ کیا جائے گا اور دونوں کنٹریز خاموش ہو جائیں گی؟ اگر اس طرح خاموش رہے گا پاکستان پھر تو ڈیفینیٹلی ایک سائڈ سے کچھ ہوگا، پھر بات ختم ہو جائے گی، لیکن ان کو جواب دینا چاہیے، تو جواب لازمی، تو پھر شاید کیا پتہ جنگ ہو جائے۔ پبلک چاہتی ہے کہ انڈیا کو جواب ملے۔ ہاں جواب لازمی دینا چاہیے، یہ دوسری دفعہ کر رہے ہیں، اس دفعہ تو پچھلی دفعہ تو کہہ رہے کہ طیارہ گرا ہے، پائلٹ وہ پکڑ لیا، تو کچھ نظر ہی نہیں آ رہا، نہ پائلٹ نظر آ رہا ہے نہ کچھ اور نظر آ رہا ہے۔ آپ کیا کہیں گے؟ اور دیکھیں ہم غزوہ ہند کے لیے تیار ہیں، ہمیں دیکھیں، ہمارے جو اسلامی تعلیمات ہیں ان میں بھی بتایا گیا کہ غزوہ ہند ہونا ہے، تو غزوہ ہند تو چھوڑو، پہلے 9 میزائل تو روک لیتے، تو یہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ اس طرف جائیں گے ہم۔ غزوہ ہند کرنے لگ گیا، تو ہمارے ذہن میں تو یہ ہے نا کہ ہم اس کے لیے ریڈی ہیں انشاءاللہ۔ مطلب عوام ریڈی ہے؟ ہاں ریڈی ہے، عوام ریڈی، آرمی کو ریڈی ہونا چاہیے، ہمارا کاری بھی ریڈی ہے، کاری بھی ریڈی ہے، یہ اس کو ہم کاری بولتے ہیں۔ دیکھیں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جو اوپر سربراہ ہیں وہ جواب دیں، لازمی دیں، ورنہ ایسے تو مودی صاحب کی ہر بات جو ہے وہ سچ ہو جائے گی، کہ جب وہ کہتے ہیں ہم پاکستان پہ حملہ کریں گے وہ کر دیتے ہیں، جب وہ کہتے ہیں ہم گھر میں گھس کے ماریں گے گھر میں گھس کے مار دیتے ہیں۔ اس وقت جی پاکستانی عوام کے سینٹیمنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہرٹ ہو چکے ہیں، انڈیا اور پاکستان کے بیچ صورتحال بہت زیادہ نازک ہو چکی